بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کتاب چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو عمر خضری اور بخت سکندری عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسلامی ادوار کے روشن ابواب میں سے ایک انتہائی روشن باب مسلمان بادشاہوں کا عدل و انصاف تھا۔ آج لوگ عام مسلمانوں کو عیسائیوں کے، انگریزوں کے انصاف کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے سادہ لو مسلمان بھائیوں کو چونکہ اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ ان کی باتوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ہماری اپنی تاریخ اتنی روشن ہے، ہماری تاریخ بانج نہیں ہے۔ ایسے ایسے عدل و انصاف کے اعلیٰ نمونے اور اعلیٰ مثالیں موجود ہیں کہ ایک ایک مثال اور واقعہ کو سن کے دل اش اش کر اٹھتا ہے۔ سن 800 ہجری کے آغاز کے ساتھ ہی سلطان احمد شاہ والی گجرات دکن کی مسند نشینی کے 8 سال پورے ہوئے۔ ان دنوں میں ایک خاص مناسبت پیدا ہو گئی۔ اراکین دربار نے عرض کیا کہ اس سال جشن سالگرہ نہایت خوبی سے منانے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ اسلامی سن 800 ہجری شروع ہوا ہے اور حضور کی سلطنت کو بھی بفضل ہی 8 سال ہو چکے ہیں۔ یہ فال نیک ہے، انشاءاللہ بادشاہ سلامت کے خاندان میں سلطنت 800 سال تک قائم رہے گی۔ سلطان احمد شاہ نہایت ہی نیک، عادل اور رحیم بادشاہ تھا۔ اس کی نیکیوں سے تاریخی صفحات بھرے پڑے ہیں۔ لہو و لعب سے متنفر رہتا تھا، لیکن وزراء امراء کی استدعا پر ان کی تالیف قلب کے لیے ایک خاص حد تک جشن کرنے کی اجازت دے دی۔ سلطنت میں چراغاں کی رسم بڑے پیمانے پر ہوئی اور اس مسرت میں رعایا کے ہر فرد نے بخوشی حصہ لیا۔ سلطان کا داماد ایک وجیح اور خوبصورت نوجوان نہایت با اخلاق ہونے کے علاوہ شاہی خاندان کا رکن اعظم بھی تھا۔ اتفاق سے ایک غریب مزدور اس کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جب سلطان کو خبر پہنچی تو فرمایا، قانون شریعت میں غریب و امیر کا امتیاز کوئی نہیں ہوتا۔ میرا داماد ہونا اس کو عدالت سے نہیں بچا سکتا۔ اس کو گرفتار کر کے باقاعدہ عدالت کے سپرد کیا جائے۔ عدالت میں مقدمہ شروع ہوا۔ گواہی سے ثابت ہوا کہ یہ واقعی قاتل ہے۔ قاضی نے مقتول کے وارثوں کو خون بہا کے عوض راضی کر لیا۔ 22 اشرفی خون بہا قرار پائیں۔ وارثین نے راضی نامہ پر دستخط کر دیے۔ جب مثل مکمل ہو کر آخری فیصلے کے لیے سلطان کے سامنے پیش کی گئی، جس پر قاضی کا فیصلہ ان الفاظ میں لکھا گیا تھا: حضور والا، میں مقدمے کی تحقیق نیز گواہوں کے بیانات سے اس امر کی تصدیق کرتا ہوں کہ ملزم واقعی قتل عمد کا مرتکب ہوا ہے اور اس پر حق قصاص از روئے شرع جاری ہونا چاہیے، لیکن مقتول کے ورثاء جو اب مدعی کی حیثیت سے ہیں برضا و رغبت خون بہا لینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ میں نے ورثاء کے مشورے سے 22 اشرفیاں خون بہا تجویز کی ہیں۔ جب سلطان احمد شاہ نے یہ رودات پڑھی تو فرمایا، اس میں شک نہیں کہ ورثاء راضی ہو گئے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ فیصلہ بہت کمزور ہے اور یقین کامل ہے کہ اس میں میرا داماد ہونے کی وجہ بھی اثر کر رہی ہے۔ وارثوں کا خیال ہوگا کہ ہماری اس درگزشت سے بادشاہ ممنون ہوگا۔ دوسرے، اس فیصلے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ شاہی خاندان کے افراد ہر ایک کمزور اور غریب رعیت کو اسی طرح مار ڈالا کریں گے۔ میں سیاستاً، انتظاماً اور اخلاقاً اس فیصلے کے خلاف ہوں، اگرچہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میری عزیز اور پیاری بیٹی اس صدمے سے مجروح ہوگی اور اس کو داغ بیوگی برداشت کرنا پڑے گا، لیکن میں خاندان اور اولاد کی خوشی کے لیے غریب رعایا کی جان اس طرح سستی نہیں کر سکتا۔ ملزم نے جو اس طرح بے باکانہ غریب کا خون بہایا، اس میں ضرور یہ گھمنڈ پوشیدہ تھا کہ میں بادشاہ کا چہیتا داماد ہوں جو کسی طرح اولاد سے کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح راضی نامہ اور فیصلے میں بھی ضرور شاہی رعایت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان تمام حالات و واقعات پر نظر کرتے ہوئے میں کسی طرح مناسب نہیں سمجھتا کہ عدالت ماتحت کے فیصلے کو بحال رکھا جائے، لہٰذا میں عدالت ماتحت کے فیصلے کو کل عدم کرتا ہوں۔ اس فیصلے سے دولت مندوں کو بڑی ڈھیل ملے گی۔ ایک شاہی خاندان کے رکن کے لیے 22 اشرفیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔
خواہ وہ غریب ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں عدالت ماتحت کے فیصلے کو ختم کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ قاتل کو قصاص کے طریقے پر تختہ دار پر چڑھایا جائے۔ نیز یہ حکم بھی دیتا ہوں کہ عبرت کے لیے ایک دن اور رات شہر کے درمیان میں قاتل کی لاش کو سرعام لٹکا دیا جائے، تاکہ پھر کسی دولت مند کو کسی غریب کا خون بہانے اور خون بہا دینے کی جرت اور امید نہ رہے۔ محل کے اندر اور باہر ہر طرح کے لوگوں نے بادشاہ سے سفارش کی، مگر سلطان نے اپنا آخری حکم واپس نہ لیا اور بالآخر قاتل تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھا اسلامی دور کے عظیم مسلمان بادشاہوں کا عظیم عدل و انصاف۔ اس کا نمونہ آج کے دور میں آپ کو کہاں ملے گا؟ یقیناً کہیں نہیں ملے گا۔ اگر امت مسلمہ اور بالخصوص اسلامیان پاکستان عروج چاہتے ہیں تو انہیں صدقے دل سے اسلام اور نظام اسلام کو اپنے وطن میں لاگو کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا، اپنے اہل و عیال کا، وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔